الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قابل صد احترام ناظرین گرامی، سامعین محترم، معزز شرکائے کورس، آج انشاءاللہ العزیز ہماری کلاس نمبر 20 ہے اور ہم جو مختلف حروف کے احکام پڑھ رہے ہیں ان میں حمزہ کے متعلق ہم آج پڑھیں گے. اوا یرملان جو 8 حروف بتائے گئے تھے جن میں صفات عارضہ پائی جاتی ہیں، تو ان میں ایک حرف حمزہ ہے. اس سے پہلے ہم نون ساکن اور نون تنوین کے احکام پڑھ چکے ہیں، پھر میم ساکن میم مشدد کے احکام ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ہم لام کے احکام پڑھ چکے ہیں، ہم را کے احکام پڑھ چکے ہیں. تو انہی میں سے حمزہ کے احکام ہیں. حمزہ میں بنیادی طور پر 4 قاعدے پائے جاتے ہیں، اور اس کے متعلق ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کا زیادہ تر تعلق عربی گرامر کے ساتھ ہے. اس لیے جو خاص طور پر عربی گرامر پڑھے ہوئے حضرات ہیں ان کے لیے اس کی اصطلاحات کو اور اس کے یہ جو احکام ہیں ان کو پوری طرح سمجھنا ان اصطلاحات کے ذریعے انتہائی آسان ہے، جبکہ عامت الناس کے لیے ان سارے احکام کو سمجھنا اور ان کے قواعد کو اس موقع پر مختصر اس موقع پہ جاننا یہ ذرا تھوڑا سا محال اور مشکل ہے. تو لہٰذا ہم اپنے اس کورس کے اس تناظر میں اس سے متعلقہ وہی چیزیں پڑھیں گے جو عامت الناس کی ضرورت ہیں، اور اس میں زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کے جو اس کی اصطلاحات ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد پھر اس میں جو چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں اس کی طرف ہم جائیں گے. تو اس میں بنیادی طور پر 4 قاعدے ہیں. ایک ہے تحقیق، یعنی حمزہ کو پورے طریقے سے اس کے مخرج سے قوت کے ساتھ ادا کرنا، چاہے ایک حمزہ آ رہی ہے چاہے 2 حمزہ آ رہی ہیں. اور دوسرا ہے تسہیل، کہ حمزہ کو قدر نرم کر کے یعنی کچھ نرمی سے اس کو پڑھنا، یعنی حمزہ کو قوت کے ساتھ پڑھنا، اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ اس کو یا کسی جگہ پر اسے نرمی کے ساتھ پڑھنا، اس پوری اس قوت کی بجائے اس کو تھوڑا سا الف یا یا کی طرف اس کو مائل کر کے پڑھنا. اور پھر تیسری ہے تبدیل، کہ حمزہ کو الف میں تبدیل کر دینا، اس کی آواز کو تبدیل کر دینا. پھر آخر میں ہے حذف، کہ حمزہ کو کسی جگہ سے حذف کر دینا. اب عموماً قرآن مجید میں تحقیق کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے، اور حمزہ جہاں ایک جگہ پہ آتی ہے وہاں اس کو یعنی کسی لفظ میں ایک ہی جگہ آ رہی ہو تو اس کو پوری قوت کے ساتھ تحقیق کے ساتھ پڑھنا، اس کے مخرج سے اس کو بالکل واضح کر کے پڑھنا، اس کو تحقیق کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں عموماً اس کو تحقیق کے ساتھ ہی پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جائے گا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں حمزہ شروع میں جو ہے یہ واضح طور پہ اس کو تحقیق کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، تو الم نشرح، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. تو حمزہ یہاں پہ واضح طور پر تحقیق کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. اعوذ، أَلَمْ نَشْرَحْ، اسی طریقے سے جِئْنَا، شَاءَ، تو یہاں یہ پوری قوت کے ساتھ اس کے مخرج سے اس کو ادا کرنا
یہ ہے حمزہ کا تحقیق کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے جب حمزہ ادا کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آ رہی ہے تو کوئی خاص اگر وہ قاعدہ نہیں ہے تو اس کو اسی طرح ادا کیا جائے گا۔ تو یہ تحقیق ہے حمزہ کی، کہ اس کو اپنے مخرج سے قوت کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ ادا کرنا۔ اور اس کے بعد ہے تسہیل، کہ کچھ کسی موقع پر قدرے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، تو وہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ خاص طور پہ جب، اور یہ جو دوسرے احکام ہیں، دوسرے قاعدے ہیں، یہ اس وقت آتے ہیں جب دو حمزہ اکٹھی آ رہی ہیں۔ اب حمزہ کی بھی جو ہے وہ مختلف قسمیں ہیں۔ ایک حمزہ ہے جو کہ قطعی ہے، حمزہ جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، تو وہ قطعی حمزہ ہوتی ہے، جو کہ کلمے کے اندر اپنے اصل کے اعتبار سے پائی جاتی ہے۔ عربی میں جو حروف اصلی ہوتے ہیں، جس طرح جو ہے نا وہ معیار کے لیے فا، عین، لام، ان کو حروف اصلی کہا جاتا ہے، تو باقی جتنے بھی حروف ان کے وزن پہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ حروف اصلی کہلواتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہی عربی گرامر ہے کہ جس کی طرف ابھی جانے کا نہ موقع ہے اور نہ ہی بات، یعنی یہ خطرہ ہے کہ سمجھ آنے کی بجائے اس میں کسی طرح کی جو ہے نا وہ کوئی مشکل اور اشتباہات آ جاتے ہیں۔ تو عموماً اساتذہ قرآن کرام حتیٰ کہ جنہوں نے عربی کتابیں لکھی ہیں اور جو اختصار کے ساتھ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تو یعنی صرف عامت الناس کو سمجھانے کے لیے اور فہم کے لیے، تو وہ بھی اس کی بہت زیادہ تفصیلی بحث میں نہیں گئے ہیں۔ لیکن یہاں اس کو انتہائی آسان کر کے میں یہ بتاؤں گا کہ یہاں حمزہ دو اکٹھے آ جاتے ہیں، یعنی ایک جس طرح میں نے بتایا کہ حمزہ قطعی ہے، اور ایک حمزہ وصلی، یعنی ایک اصلی اور ایک وصلی، کہ جو صرف ملانے کے لیے آتا ہے، جو بعض اوقات موجود رہتا ہے، بعض اوقات گر جاتا ہے۔ تو یعنی جب دو کسی حرف کو ملا کے پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ حمزہ درمیان سے گر جاتا ہے۔ جو قطعی اور اصلی ہے وہ تو نہیں گرتا، لیکن جو وصلی ہے وہ کبھی برقرار رہتا ہے، کبھی گر جاتا ہے۔ تو یہ جو تسہیل ہے یا اسی طریقے سے حذف ہے یا تبدیل ہے، تو ان ساری چیزوں کا تعلق پھر اس وصلی کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں قرآن مجید میں دو جگہ پہ حمزہ قطعی، ایک جگہ پہ حمزہ قطعی ہی دونوں دفعہ آیا ہے، جو کہ 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کے بالکل آخر میں، تو وہاں پہ دو جگہ آتا ہے اعجمی، وہاں آپ دیکھیں گے تو دو جگہ اس طرح، یعنی دو دفعہ لکھا گیا ہے اس لفظ میں اعجمی، یہ بھی حمزہ پر زبر ہے، اعجمی۔ اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سماع ہے، اور اسی طریقے سے پورے قرآن مجید میں ہر جگہ قرات حفص میں جو ہم قرات پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اس کو تسہیل کے ساتھ آپ دیکھیں گے۔ ہمارے جو پاکستان کے جو قرآن مجید ہیں تو ان کے حاشیے پہ یہاں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے حمزہ کو تسہیل کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس حمزہ کو کچھ تھوڑا سا الف کی طرح اس کی آواز لے جاتے ہیں، ذرا نرمی سے پڑھتے ہیں۔ تسہیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نرم کر کے ذرا پڑھنا، آسان کر کے پڑھنا، تحقیق سے نہ پڑھنا۔ تو اس میں پیش نظر اس کی سہولت ہوتی ہے، چونکہ یہ بھی اسی مخرج کا ہے، یہ بھی جو ہے وہ حلق کا ہے، یہ بھی حلق کا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی حلق کا ہے۔ تو ایک ہی جگہ سے جب زیادہ حروف جمع ہو گئے ہیں تو ان میں سے ایک حرف اس کو ذرا نرمی سے پڑھا جائے گا، تو وہ درمیان والا یہ حمزہ ہے، اس کو نرمی سے پڑھا جائے گا، تو اس کا نام تسہیل ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، مزید جو ہے جو مشاق اور ماہر اساتذہ ہوں وہ بڑی محنت سے اس حرف کو پڑھاتے ہیں، تو مزید اس کے مطابق مشق کرنی چاہیے۔ مثلا اعجمی میں دو حمزہ اور آگے عین کو واضح طور پر ادا کرنے کی بجائے اس کو اس طریقے سے ادا کیا جائے گا کہ پہلی حمزہ کو تھوڑا سا لمبا کیا جائے گا، جس طریقے سے الف مدہ کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس طریقے سے اس طرح لمبا تو نہیں ہوگا، لیکن اس طرح ذرا نرم کر دیا جائے گا۔ اعجمی، یعنی پہلی حمزہ واضح ہے اور دوسری حمزہ کو معمولی سا الف کی طرح ادا کرتے ہی عین کو ادا کر دیں گے۔ تو گویا آواز میں ڈائریکٹ عین کے ساتھ ملانے کی بجائے تھوڑا سا اس کو پہلی والی حمزہ کی آواز میں کو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ اعجمی، اعجمی میں دونوں حمزہ واضح ہیں اور آگے عین بھی واضح ہے، جبکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلی حمزہ تو واضح آ رہی ہے
اور لیکن پہلی حمزہ کو فوراً عین کے ساتھ نہیں ملایا جا رہا، بلکہ تھوڑا سا درمیان میں اتنا سا سپیس ہے کہ ایک حرف مزید ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ حمزہ نہیں ہے بلکہ حمزہ کی بجائے اس کی آواز کو تھوڑا نرم کر کے الف کی طرف مائل کر دیا گیا ہے۔ اعجمی، تو اس طرح قرآن مجید میں اس کو اعجمی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اعجمی، تو یہ تسہیل ہے، یہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پہ ہے۔ پھر 5-6 جو ہے مقامات اس طرح کے ہیں کہ جہاں پہ 3 حروف ایسے آئے ہیں جس میں 2 حمزہ اکٹھی آ رہی ہیں، لیکن دوسری جو حمزہ ہے اس حمزہ کو جو ہے وہ تسہیل یا تبدیل کر کے پڑھا جا رہا ہے، تو اس میں خاص طور پر تبدیل کو جو ہے نا وہ ترجیح دی گئی ہے کہ الف کے اندر اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے صرف حرف کو آسان کرنے کے لیے۔ ان میں پہلی جگہ ہے سورہ الانعام۔ سورہ الانعام میں 2 جگہ آتا ہے الذکرین، الذکرین کی، اس کو ملا دیا گیا الذکرین۔ اسی طرح سورہ یونس میں 2 جگہ آتا ہے الآن، الذکرین۔ ذال پر تشدید کے ساتھ الذکرین، تو اس کو ہم نے جو ہے وہ یہاں بھی یہ بھی حمزہ تھی تو دوسری حمزہ میں ہم نے اس کو تبدیل کر دیا الف کے اندر۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے اللہ، یہ 2 جگہ آتا ہے، یعنی 2 جگہ الذکرین، اور یہ دونوں دفعہ سورہ الانعام میں آتا ہے۔ پھر اللہ، یہ بھی 2 جگہ آتا ہے، ایک جگہ سورہ یونس میں اور ایک دفعہ سورہ نمل میں۔ اللہ، تو پہلی حمزہ کو ہم ادا کر رہے ہیں اور دوسری والی کو الف میں ہم نے تبدیل کر دیا ہے، یا تسہیل کریں گے تو تسہیل کرنے کی جو ہے نا وہ اس کی بجائے یہ جو ہے تبدیل کرنا اس میں یہ اولا اور افضل ہے اور آسان بھی ہے۔ پھر جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے الآن، تو یہ بھی 2 دفعہ سورہ یونس میں آ رہا ہے الآن۔ تو یہ گویا کہ 2 دفعہ یہ آ رہا ہے، 2 دفعہ یہ آ رہا ہے، 2 دفعہ یہ آ رہا ہے، تو اس طرح یہ 3 حروف ہیں جو 6 دفعہ قرآن مجید میں آتے ہیں، اور ان میں یہ جو گویا کہ تبدیل والا یا اسی طریقے سے تسہیل والا قاعدہ ہے۔ تو یہ ابھی ہم صرف اس کے علاوہ باقی ہر جگہ تحقیق کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا۔ ہاں، جہاں حذف ہے وہ مقامات پھر بڑے تفصیل طلب ہیں، لیکن وہ قرآن مجید میں ہمارے ہاں اسی طریقے سے حذف کر کے ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ مبتدی یعنی ابتدائی جو تجوید پڑھنے والا شخص ہے اس کے لیے ان سارے مقامات کا احاطہ کرنا اور عربی گرامر کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ اگر عربی پڑھی جاتی ہے تو اس میں وہ پوری تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں کس جگہ یہ حمزہ جو ہے وہ حذف ہوا ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پہ اس کو حذف کر کے پڑھا گیا۔ تو وہ قرآن مجید میں چونکہ وہ لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا، پڑھنے میں آسان ہے، تو وہاں حمزہ کو اسی طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اور تحقیق کے ساتھ جہاں آ رہا ہوتا ہے باقی جو ہے وہ الف کی صورت میں اس کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو 4 احکام ہم نے پڑھے ہیں اس میں تحقیق تو جہاں پہ موجود ہے حمزہ اس کو تحقیق کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اور قرآن مجید میں بیشتر مقامات پہ یا سارے قرآن مجید میں اکثر حصے میں یا تو تحقیق ہے یا چوتھی صورت حذف ہے،
جہاں تحقیق ہے وہ تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ وہ اصل قاعدے کے مطابق اس کو پوری قوت سے ادا کریں گے، اور جہاں حذف ہے تو وہاں ہمیں بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید میں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ پھر یہ چند مقامات ہیں جن کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک سب سے پہلے اعجمی، وہاں 24ویں پارے کے آخر میں سورہ حامیم سجدہ کے بالکل آخر میں یہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ پہلے حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کیا جائے گا، دوسرے کو تسہیل کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ پھر وہ جو 6 مقامات یعنی 3 الفاظ ہیں جو کہ 6 مقامات پر آتے ہیں، تو اس میں جو دوسرے والا حمزہ ہے اس حمزہ کو تبدیل کر کے الف میں پڑھا گیا ہے، تو وہ چند مقامات ہیں، وہ جہاں بھی جیسے بھی آئیں گے تو ان کو اسی طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو حمزہ کے متعلق بتا دی گئی ہیں، اور خاص طور پر حمزہ کے قاعدے میں جو ہے وہ تحقیق ہے جس کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ باقی یہ والے 6 حروف اور یا 3 الفاظ یہ والے اور ایک اعجمی، تو ان کے علاوہ باقی جگہوں پہ جو ہے نا وہ کہیں بھی حمزہ میں ہم خود اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اپنی طرف سے ہم نے اس کو ہر جگہ تحقیق کے ساتھ پڑھنا جہاں بھی حمزہ لکھی ہوئی ہوگی۔ یہ چند چیزیں حمزہ سے متعلق ہیں۔ ابھی ہم مشق کرتے ہیں۔ اس دن ہماری مشق کل والی ہم نے کلاس میں سورہ زلزلہ یا زلزال کی مشق کی تھی، اور ابھی آپ سورہ العادیات دیکھ لیں۔ العادیات کی مشق ابھی ہم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ حمزہ میں شروع میں یہ جو تحقیق کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا۔ یہاں عادیات میں عین کے مخرج کو دیکھیں گے، پھر دیاتی یا کے مخرج کو دیکھیں گے، دی آتی نہ پڑھیں۔ کئی لوگ پڑھتے والآدیاتی، آدی آتی نہیں پڑھنا۔ واو کے مخرج میں بھی ہونٹ گول کریں گے، والعادیات ضبحا۔ ضاد کی ادائیگی کو دیکھیں گے، پھر با ساکن ہے اور اس پر قلقلے کو دیکھیں گے، پھر ہا آخر میں ہا ضبحا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ فالموریات موری آتی نہیں ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ فالمغیرات صبحا فالمغیرات غین کی تفخیم، اگرچہ اس کے نیچے زیر ہے اور زبر پیش زیر، اس میں پھر جو موٹے حروف ہیں تو ان کے بھی درجات ہیں، تو یہاں اس کی تفخیم ہوگی لیکن زیر کی وجہ سے ذرا کم ہوگی۔ فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ فأثرن به نقعا فأثرن حمزہ کو قوت سے ادا کریں گے،
تحقیق کے ساتھ ادا کریں گے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. نقعا قاف پر قلقلہ اور عین نقعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. ویسے تو یہ پانچوں آیات حروف قلقلہ کی پریکٹس کے لیے بھی بڑی گویا کہ اہم ہیں. ان میں پہلی آیت میں با پر ضب حا میں با پر قلقلہ آ رہا ہے. دوسری آیت میں قد حا کی دال پر قلقلہ آ رہا ہے. پھر اسی طریقے سے تیسری آیت مبارکہ کے جو ہے وہ اس میں با پر قلقلہ آ رہا ہے صبح میں. پھر فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا میں قاف پر قلقلہ آ رہا ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا فَوَسَطْنَ کی طا پر آ رہا ہے. تو پھر جمعا کو بڑا خوبصورت کر کے ادا کریں گے. جمعا بعض لوگ جو ہے نا جمع میم پر قلقلہ پڑھ دیتے ہیں، تو یہاں جیم پر قلقلہ نہیں ہے. جیم کو بڑی خوبصورتی سے اس پر اظہار کریں گے. جو ہم نے میم ساکن کے جو قاعدے پڑھے ہیں ان میں میم ساکن کے بعد نہ ہی تو کوئی ایسا حرف ہو جو ادغام کرنا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا حرف ہو کہ جس میں اخفا کرنا ہے. تو یہاں اس کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. پھر ان پانچوں آیات کو ذرا اکٹھے پڑھیں گے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. ان میں نون پر تشدید ہے، پورے طریقے سے غنہ ہوگا. اچھا یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک غنہ آنی اور غنہ زمانی، جب تشدید آتی ہے نون پر تو یا میم پر تو غنہ زمانی یعنی وہاں کچھ زمانہ، تو زمانے کا مطلب یہ ہے کچھ وقت، تو وہ وقت جو ہے ہم نے بتایا ہوا ہے کہ 2 حرکت کے برابر وہاں پہ ٹھہرا جائے گا. اور غنہ آنی وہ ہے کہ جہاں پہ ہم بالکل اس کو ادا کر کے جو ہے نا گزر جائیں گے. تو یہاں دونوں جگہ گویا کہ غنہ زمانی ہے. ان الانسان لربه لکنود. اور جب اظہار ہو جیسے انعمت علیہم تو وہاں اس کو غنہ آنی کہیں گے کہ جو بالکل آنن فانن جو ہے وہ اس کو ادا کیا ہے، اس کی جو اپنی اصل جتنی مقدار تھی اس کے مطابق صرف ادا کی ہے. زمانی میں کچھ وقت وہاں پہ ٹھہرے ہیں. بہرحال یہ بھی اس کی اصطلاحات میں سے ہیں، ان کو ذرا ذہن میں رکھیں. ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ
بالخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد. خیری میں خا پر ہوگی، آگے پھر را باریک ہو جائے گی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. شدید بہت بھاری موٹا کر کے اور بالکل ایسے جو ہے نا وہ بے ہنگم قسم کا نہیں ادا کرنا، اس کو بڑے اس کے ساتھ لطافت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. تو یہاں جو ہم نے را کے احکام میں ہم نے پڑھا تھا، جب را کو ساکن کر کے پڑھیں، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھیں گے. تو یہاں یہ اس کی مثالیں بھی یہ یہاں پہ آ گئی ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اس میں آپ دیکھیں تھوڑی سی را پہ آواز چلتی ہے نا، تھوڑی سی فوراً آواز بند نہیں ہو جاتی، اور بہت زیادہ بھی سین یا ہا یا ان حروف کی طرح بہت لمبی بھی آواز نہیں جاری رہتی جب وقف کر رہے ہیں یا ساکن کر رہے ہیں. جیسے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تھوڑی سی جو یہ آواز ہے. تو یہ جب ہم نے صفات پڑھی تھی، صفات میں آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں، ذہن میں کو پیچھے لے جائیں، تو صفات لازمہ متضادہ میں جو دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا جو پیر کہ شدت اور رخوت، تو شدت اور رخوت کے درمیان میں ہم نے صفت توسط پڑھی تھی کہ جن حروف میں وہ صفت پائی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے توسط سے کہ کچھ شدت پائی جاتی ہے، کچھ رخوت پائی جاتی ہے. کہ شدت کی وجہ سے فوراً آواز بند بھی نہیں ہوگی اور رخوت کی وجہ سے بہت زیادہ آواز اس کی جاری بھی نہیں رہے گی، لیکن فوراً بند بھی نہیں ہوگی اور بہت زیادہ جاری بھی نہیں رہے گی. تو دونوں تھوڑی تھوڑی پائی جاتی ہیں. تو ان میں ہم نے جو مجموعہ پڑھا تھا 5 حروف کا لن عمرا، تو آخر میں را ہے، تو یہاں وہی را. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. جزاكم الله أحسن الجزاء وما علينا إلا البلاغ.